مجھے مودی صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے اندر بھی جو پہلگام ٹیرر اٹیک جو ہوا تھا تو بھاگ کے ہر بندہ انڈیا میں جانے کو تیار ہے. بات تو صحیح ہے. تو کچھ نہیں ہے، الٹا ہم بھیک مانگتے ہیں مڈل ایسٹ سے، چائنا سے، امریکہ سے ملٹری ایڈ کی مدد میں، تو اس لیے ہماری کوئی وہ پاور نہیں ہے. وہ بات یہ تھی، مودی کو کسی نے کہا تھا کہ پاکستان اور آپ لوگ کی جنگ کا کیا، تو مودی نے کہا تھا کہ ان کے منہ پہ جو ہے نا بیسیکلی یوز دی ورڈ ٹرمپ ہیز لٹل اسپٹ. چینل سے بہت میڈیا جو ہے وہ بات کر رہا تھا، پاکستان کے میڈیا میں بھی بات کی گئی اور اب انڈیا کی بات کر رہے ہو کہ انڈیا بہت بڑا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قابو پا رہا ہے، کہ وہ کیپٹلسٹ ہے نا، اس کے بعد تھوٹی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ایسے ترقی کر رہا ہے کہ یار پاکستان میرے ساتھ جنگ کیوں کرے؟ اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو ترقی میں کرے، ایجوکیشن میں کرے. نمسکار دوستو لگتا ہے مودی جی نے قسم کھا لی کہ جب تک بنگال جیت نہیں لیں گے وہ بنگال سے واپس دلی نہیں آئیں گے، وہ جیت کر ہی آئیں گے. پہلے انہوں نے جھارمڑی والا ایپیسوڈ کیا، وہ کھائی، اور اب وہ گنگا جی میں نوکا وہار کر رہے تھے. اب جسے دیکھ کے پوری طرح سے ممتا بنرجی کو تو پھر سے مرچی لگ گئی ہوگی، کیونکہ جھارمڑی کی مرچی تو ابھی تک نکلی نہیں تھی. اب مودی جی کی جو لوکپریتا ہے وہ پاکستان تک پہنچ گئی ہے، پاکستانی زبردست طریقے سے تعریف کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو بکواس کرتا ہے اس کی بکواس کو وہیں کی پارٹی کے اسی کے نیتا جواب دینے لگے ہیں، اس کو آنسر کرنے لگے ہیں. اسی طرح سے ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتا جو کہ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ شپ کے امیدوار بھی ہوں، انہوں نے کافی آلوچنا کی ٹرمپ کی اور بھارت کی، اور مودی جی کی کافی تعریف کی ہے. تو یہی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. چیما صاحب کو تھوڑی سی اس سے برا لگ رہا ہے اور وہ تھوڑے شوق ہو گئے ہیں. تو یہ ساری کلپنگس ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا. مودی جی بنگال جیتیں گے، بی جے پی کتنی سیٹیں جیتنے والی ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ 1/3 بہومت مل جائے گا بی جے پی کو، جس کے لیے میں نے کل ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا اپنے دوسرے چینل پہ، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن پریس کرتے ہیں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے اندر بھی. یہ ایک بڑے امپورٹنٹ بندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ، اور اس نے جو بات کی ہے اس نے پہلے بھی ایک بات کی ہے، لیکن یہ پوائنٹ اس کا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی 30 ایئرس سے ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا انڈیا، جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. ٹرمپ صاحب نے، ایڈمنسٹریشن نے ان کے منہ پہ جو ہے نا بیسیکلی یوز دی ورڈ ٹرمپ ہیز لٹل اسپٹ ان انڈیاز فیس. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا اچھا یہ بندہ ایمبیسڈر، اس کا نام ہے رحم ایمنل، ڈیموکریٹ ہے، اور یہ he was going to run for the president in 2028. سنیے گا اس کی بات کو اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رات ٹرمپ نے جو ہیل ہول کہہ دیا وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا. سنیے. This president did pull the THAAD anti-missile system out of South Korea, take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan, pull it out, take the Marine unit out of Okinawa, take India, that's been a 30-year project of every Democratic Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all side. اب دیکھیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کل رات ٹرمپ صاحب نے ایک وہ اسٹیٹمنٹ سی جاری کر دی. انہوں نے بیسیکلی وہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ اسٹیٹمنٹ تھی بیسیکلی کہ جی یہ چائنا سے اور انڈیا سے لوگ آتے ہیں اور یہ آ کے ہمیں وہ کر جاتے ہیں.
اور انہوں نے ہیل ہول جو ہے نا وہ اس نے یہ بات کی. اچھا وہ اس کو دنیا نے بڑی بے عزتی محسوس کیا ہے. چائنیز تو وہ پرواہ نہیں کرتے, لیکن انڈینس کو تھوڑا سا ہو رہا ہے وہاں پہ پولیٹیکل, کیونکہ اپوزیشن ہے, دس دیٹ ہے, وہ سارا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ کی, انہوں نے کہا یار یہ بندہ کیا ہے جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. بہرحال میں ایک طرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بڑا ٹیکنیکل سا جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے. یہ سچویشن بڑی عجیب سی اس وقت بنی پڑی ہے, اور میں جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری کیوٹک تھنگ. یہ چیز بڑی کیوٹک ہوتی جا رہی ہے. انڈینس کے بارے میں جو وہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں یا جو وہاں پہ باقی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند بندے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بندے جو ہیں ان کو ہم دے آر ان ٹو دس گیم کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور ہندوستان کی, اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو پہلگام ٹیرر اٹیک جو ہوا تھا اس کا دن گزرا ہے, اور اس پہ بھارت میں بھی بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے, بہت میڈیا جو ہے وہ بات کر رہا تھا, پاکستان کے میڈیا میں بھی بات کی گئی, اور یہاں تک کہ ہمارے تو انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا بھاشن جو ہے وہ لگا ڈالا کہ جی پاکستان پہ ایسے ہی نام لگا دیا, یا یہ تھا وہ تھا, جو بھی ایک نیریٹو جو ہم دیا کرتے ہیں وہ ہم نے دیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی بات کیوں کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے, تو یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سوچتا, یہ ہمارے یہاں کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے اوپر اس طرح کے بار بار الزامات اور باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے وہ مسعود اظہر ہو, یا اس طرح کے لوگ, اور کئی بار ہمارے یہاں سے جو کہہ لیجیے وہ لال ٹوپی والے وہ زید عامر صاحب, اور کس طرح کے لوگ جو ہے کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہندوستان پاکستان میں جو ٹینشن ہے وہ کسی طریقے سے کم ہونے میں نہیں آ رہی. لیکن یہاں پر اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے یہاں جو ہم نے ایک طریقے سے انمول رتن جو میں ہمیشہ کہتی ہوں پال کے رکھے ہیں, ان کے اوپر جو ہے بہت سخت قسم کی کارروائی کی جائے. ہمارے یہاں ایک آج کل ہم اس بات پہ بھی بڑے خوشی منا رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں, جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دیا. تو جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, کوئی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں, تو اس میں امریکہ کا رول اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں چلو اچھا ہے دونوں لڑ رہے ہیں تو ہمارے ہتھیار بکیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وار رکوا دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا. کیوں؟ کیا ہندوستان پاکستان کے جو اپنے لیڈرز ہیں, جو اپنے لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کو لاتے ہیں, لے جاتے ہیں, چلاتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کیا ان لوگوں میں خود یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس لڑائی کو لمبا نہ لے جائے اس سے دونوں کنٹریز کا نقصان ہے؟ اور ایک طرح سے بھارت کی طرف سے تو یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم نے ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کیا ہے, تو اس لڑائی کو لمبا جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. کچھ لگتا نہیں تھا کہ جس کے لیے لڑائی لمبی چلے گی. نہ تو انہوں نے کسی زمین پہ قبضہ کرنا تھا, نہ انہوں نے ہمارا کوئی خزانہ چھین لینا تھا, نہ انہوں نے سویلینز یا ملٹری کو مارنا تھا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی تھی. انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھا تھا ٹیرر کیمپ کا, کہہ کر جو ٹیرر کیمپ تھے نہیں تھے وہ ایک الگ, ہم تو مانتے ہی نہیں ہے نا, ہم کہتے نہیں جی وہ تو بڑے معصوم لوگ تھے, اور وہ مسعود اظہر وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں, وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کہیں دہی شہی لینے کے لیے گیا تھا شاید, تو وہ ادھر اٹیک ہوئے تھے. اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہم افغانستان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ جی افغانستان پہ جو ہے وہ ہم افغانستان کے جو سویلینز ہیں ان پہ نہیں اٹیک کر رہے, افغانستان کی فوج پہ اٹیک نہیں کر رہے, افغانستان کی حکومت پہ اٹیک نہیں کر رہے. وہاں پہ جی ٹیرر کیمپس ہیں, اور وہاں سے آ کر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے نام پر یا کسی بھی نام پر پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں. تو جی ہم ان کے خلاف ہم یہ سارا آپریشن جو ہے پاکستان میں رد الفساد اور کون سے آپریشن جو ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے چل رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمیں افغانستان کے لوگ پسند نہیں ہیں, ہم افغانستان پہ اٹیک کریں. تو جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا, جو ہمارے یہاں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں, ریلیجیس پارٹی کے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں, جب انہوں نے